اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مرد مومن عورت آپس میں مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا ان اللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ بے شک غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ منافقین کے مقابلے میں مومنین کی جو صفات ہیں اس کا یہاں پہ اس آیت میں ذکر ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، دوست معاون اور غم خوار ہوتے ہیں، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی کا ذریعہ ہوتی ہے، یعنی دیوار ایک اینٹوں سے مل کے بنتی ہے نا، تو اینٹیں لگتی ہیں تو دیوار مضبوط ہوتی ہے نا، مل کے بنتی ہے، اینٹوں سے مل کے دیوار بنتی ہے۔ مومنوں کی مثال ایک اور حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں بھی، کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور رحم کرنے میں اس طرح ہے کہ جس طرح ایک جسم کی طرح، جب جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بخار کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز حقوق اللہ کے حقوق میں ایک نمایاں ترین عبادت ہے، اور زکوٰۃ وہ حقوق العباد کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ان دونوں کو بطور خاص ذکر کر کے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ اور وہ ہمیشہ رہیں گے ان کی صاف ستھرے پاکیزہ محلات میں، ہمیشہ رہیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہی زبردست کامیابی ہے۔ جو جنتیں ایسی جنت جس میں جو گھر ہوں گے وہ موتی اور یاقوت سے تیار کیے ہوں گے، اور عدن کے معنی اور بھی بہت سے معنی بنتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہمیشہ کے لیے یعنی ہمیشگی ہے، یعنی ہمیشہ وہ اس جنتوں میں رہیں گے، اور وہ جنتیں بھی ہمیشہ رہنے والی ہوں گی جو ان کو پرماننٹ ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی جو نعمت ملے گی وہ رضا الہی کی صورت میں ملے گی، اور یہی انسان کے لیے زبردست کامیابی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے اور منافقوں سے جہاد جاری رکھیں اور ان پر سخت ہو جائیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم اور ان کی اصلی جگہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور منافقین سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کی مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی کافروں کے ساتھ منافقین سے بھی جہاد کرنے کا جو حکم ہے، اس میں یعنی ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح جہاد کیا جائے جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یعنی اس میں اختلاف ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے واعظ و نصیحت کی جائے، یا وہ اگر اخلاقی جرائم کا کوئی ارتکاب کریں تو ان پر حدود نافذ کی جائیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا حکم جو ہے وہ منافقین سے متعلق ہے، جو اس آیت میں بات ہوئی ہے۔ خیر،
جو بھی حالات اور واقعات ہوں اس کے مطابق ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی چاہیے، کیونکہ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور ان کی اصل جگہ جو ہے وہ دوزخ ہی ہے، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور یہ جو ان کے ساتھ جہاد اور سختی کا حکم ہے، یہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، بدترین جگہ۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں انہوں نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، حالانکہ یہ کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اچھا اس کے بعد یہ کافر ہو گئے اور انہوں نے اس کام کا ارادہ بھی کیا تھا جو پورا نہیں کر سکے۔ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دردناک ان کو عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق بہت سارے واقعات جو ہیں وہ نقل کیے ہیں مفسرین نے، یعنی منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، جسے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر نبی کریم کو بتایا، لیکن آپ کے پوچھنے پر وہ مکر گئے، بلکہ حلف تک اٹھا لیا، قسم اٹھا لی کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی، جس پر یہ آیت اتری۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور اس میں بھی بہت سارے اور بھی واقعات ہیں، جیسے تبوک سے واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، کہ 10-12 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے، جہاں رسول اللہ باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ وہاں پہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کا کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ، اور اس کی اطلاع وحی کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دے دی گئی تھی، جس سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ان کا یہ وار جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوا۔ مسلمان جب تجارت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو فروغ ملا، اور مدینہ والوں کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ تو منافقین جو تھے مدینہ میں جو رہتے تھے، انہوں نے بھی اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، بنا دیا ہے؟ یعنی یہ ناراضی اور غضب والی تو بات نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں فقر اور تنگ دستی سے نکال کر خوشحال بنا دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے ہے کہ ان کی جو غنی ہوئے اور جو بھی ہوا اس کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہوئے، یعنی یہ ظاہری طور پہ تو ایسا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ ان کی حالت اچھی ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں غنی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ اس آیت میں من فضلی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ تو اگر یہ دنیا سے منہ موڑے رہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ
لئن اتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین۔ اس میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے مال فضل سے مال دے دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی منافقین کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم امیر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرماتا ہے تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ انہوں نے یہ ایک شرط رکھی تھی۔ فما اتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون۔ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو اس میں سے بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کرنے کے بعد انہوں نے منہ موڑ لیا۔ ان منافقین کے لیے سخت یعنی وعید ہے جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو دل کی باتیں ہیں وہ اور جو بید ہیں وہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، یہ آپ کی تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ سمجھ لیا کہ وہ اب جو کچھ بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ اللہ کو معلوم نہیں تھا اور وہ اس سے مکر گئے۔ فَأَعْقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ وَمَا وَعَدُوهُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا تھا کیونکہ یہ مکر گئے تھے اپنی باتوں سے، تو یہ ایک دوسرے سے یعنی یہ منافق ہو گئے نا، دلوں میں نفاق ڈال دیا، منافق ہو گئے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کر کے مکرا تھا، یعنی وعدہ خلافی کی تھی، تو اس کی سزائے انہیں یہ ملی کہ ان کے دلوں میں اللہ نے نفاق ڈال دیا، اسلام سے ایک قسم کے ہٹ گئے، اندر سے اور تھے باہر سے کچھ اور۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کا بید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے۔ وہ پرواہ نہیں تھے کرتے وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو غیب کی تمام باتیں جانتا ہے، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ ہی میسر نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرے گا، یعنی مذاق اڑائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو صدقات واجب ہیں وہ ان کے علاوہ بھی اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، وہ کہہ لیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو یعنی جو لوگ خرچ کرتے تھے یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ لوگ مالدار زیادہ تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود میں وہ اپنی محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے بھی مال میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور خرچ کرتے ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو منافقین تھے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرمائی، تو مسلمانوں نے آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیا۔ کس کے پاس زیادہ مال ہوتا تو وہ زیادہ صدقہ کرتا، جس کے پاس تھوڑا مال ہوتا وہ تھوڑا دیتا۔ تو یہ جو منافقین تھے یہ مسلمانوں کے اوپر یعنی جو تھوڑا دیتے یا زیادہ دیتے ان کے اوپر طعنہ زنی کرتے تھے، زیادہ دینے والوں کو کہتے تھے کہ یہ ریاکاری اور نمود و نمائش کر رہے ہیں، اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے تھے کہ اتنا تھوڑا دینے سے کیا بنے گا، یا اس کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اس صدقے سے بالکل بے نیاز ہے۔ وہ مذاق یعنی کہ اڑاتے تھے مسلمانوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی وہ انہیں اس طرح اس مذاق کا بدلہ دیتا ہے کہ وہ انہیں ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کے ساتھ کرتا ہے جس طرح یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ استغفر لہم ولا تستغفر لہم، اس نین کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، یعنی نبی کریم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
یہ جو ہیں جتنا بھی یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لی جائے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اگر تو 70 مرتبہ ان کے لیے بھی استغفار ان کے لیے کر لے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی سے کفر کیا، نافرمانی کی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا. یعنی 70 گناہ ان کے لیے چاہے جتنی مرضی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لی جائے نا، یا ان کو معاف کروانے کے لیے، لیکن یہ معاف نہیں ہوں گے. 70 مرتبہ سے زائد بھی، یعنی 70 اس لیے نہیں بولا گیا کہ 70 سے زیادہ کر لی جائے تو معاف کر دیے جائیں گے. مطلب ایک اگزامپل دی گئی ہے کہ 70 مرتبہ بھی کر لی جائے یا اس سے زیادہ تو ان کو معافی پھر بھی نہیں ملے گی. اور یہ لوگ جو ہے نا ان کو کسی سفارش کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے ایمان اور عمل صالحہ کی جو ایک جمع پونجی ہے نا وہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر ان کی مغفرت ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ زیادہ آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کو کوئی بھی شفاعت، ان کی شفاعت کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا. پھر ایسے فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت اس کو کہتے ہیں وہ چیز جو انسان کو مطلوب ایک ایمان تک پہنچا دیتی ہے. ہدایت کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا، راستہ کی نشاندہی کرنا. تو وہ نشاندہی تو دنیا میں ہر مومن اور کافر کے لیے کی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. کہ جیسے سورۃ الدہر میں، سورۃ الانسان میں اللہ فرماتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، تو چاہے کوئی اب کفر کرے یا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے اوپر چلے. سورۃ البلد میں بھی ہے کہ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دکھانے کے باوجود بھی اگر یہ عمل نہیں کرتے اس کے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا.